ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت روزانہ ایک نوجوان مرد کو دیکھا کرتی تھی، لیکن وہ نوجوان شخص تھا جو بغیر اس حسین و جمیل عورت کی طرف دیکھے سر جھکائے ہوئے اس کی گلی کے سامنے سے گزر جایا کرتا تھا۔ دیکھنے میں وہ کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن وہ اتنا زیادہ خوبصورت اور اتنا حسین و جمیل دکھتا تھا کہ وہ حسین و جمیل عورت اس نوجوان شخص کو دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ اور اب وہ حسین و جمیل عورت، وہ حسین و جمیل خاتون چاہتی تھی کہ اب یہ نوجوان کسی بھی طرح اس کی طرف نظر ڈالے، اس سے بات کرے، لیکن وہ نوجوان تھا جو اپنی مستی میں مست، سر جھکائے، لبوں سے کچھ پڑھتا ہوا روزانہ ایک مخصوص وقت پر وہاں سے گزرتا اور کبھی بھی آنکھ اٹھا کر کدھر بھی نہ دیکھتا۔ اس عورت کو اب بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ وہ حیران تھی کہ کیا کوئی مرد ایسا بھی ہو سکتا ہے جو میرے حسن و جمال کی طرف نہ دیکھے۔ میں اتنی حسین و جمیل ہوں کہ لوگ میری طرف دیکھ کر آہیں بھرتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو میری طرف نہ دیکھے، میرے اس حسن پر نہ نظر ڈالے؟ اور وہ ایسا سوچتی بھی کیوں نہ، اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا، کیونکہ وہ اپنے علاقے کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھی، اور وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، اور وہ خوبصورت بھی اتنی تھی کہ جب یہ باہر نکلتی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ اور اب اس عورت کو حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو اور اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے، اور اسی طرح اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی۔ اور اس کے بعد وہ عورت کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس کی بنا پر وہ اس نوجوان شخص کو حاصل کر سکے، جس کی بنا پر وہ اسے حاصل کر سکے اور اس نوجوان کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار بہت دیر بعد پھر شیطان نے اس عورت کو ایک ایسا طریقہ سجھا دیا، ایک ایسا طریقہ سمجھا دیا جس میں پھنس کر وہ نوجوان اس کی بات مانے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلے دن جب وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت اس کے قریب آئی اور اس سے کہنے لگی، بیٹا میری مالکین تمہیں بلا رہی ہے۔ تو اس نوجوان شخص نے اس عورت سے کہا، اماں جی آپ کی مالکین کو بھلا مجھ سے کیا کام ہے اور انہیں مجھ سے کیا غرض ہے جو مجھے وہ بلا رہی ہے؟ تو اس عورت نے اس نوجوان شخص سے کہا، بیٹا اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، اسے تم سے کوئی کسی مسئلے کے بارے میں گفتگو کرنا ہے، اور میری مالکین بڑی مجبور ہے اور وہ خود باہر نہیں آ سکتی ہے۔ اور پھر وہ نوجوان، بھولا بھالا نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا، لیکن اس نوجوان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے آخر اس کا منصوبہ کیا ہے، اور وہ عورت اس سے آخر کیا چاہتی ہے۔ وہ نوجوان تو اپنی فطرتی سادہ دلی کی وجہ سے اس عورت کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر یہ نوکرانی اتنی بوڑھی ہے تو شاید کوئی بوڑھی عورت ہوگی جو اپنی کسی معذوری کی وجہ سے باہر آنے سے قاصر ہے، باہر نہیں آ سکتی ہے۔ وہ بوڑھی نوکرانی یعنی کہ جو اسے بلانے آئی تھی، وہ اسے ایک خالی کمرے میں بٹھا کر چلی گئی اور اس سے کہا کہ آپ انتظار کیجئے، اور تھوڑی دیر بعد کمرے میں وہی حسین و جمیل عورت داخل ہو گئی۔ نوجوان نے اپنے معمول کے مطابق اپنی شرم و حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی، کیونکہ اندر آنے والی عورت جو عورت تھی وہ بہت ہی ذرا خوبصورت، بہت حسین و جمیل تھی۔ نوجوان نے اپنی گردن جھکاتے ہوئے کہا، جی بی بی کہیے آپ کو کون سا مسئلہ پوچھنا ہے مجھ سے؟ تبھی اس عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا، اور اس نے کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں۔ وہ نوجوان شخص یہ بات سن کر کانپ گیا، خوف اس پر طاری ہو گیا، اور وہ نوجوان شخص کہنے لگا، اے خدا کی بندی، خدا سے ڈر، کیوں تو خود کو گناہ کی طرف مائل کر رہی ہے؟ کیوں گناہوں میں مجھے بھی دھکیلنا چاہتی ہے؟ اس نے اس عورت کو بہت سمجھایا، لیکن اس عورت پر تو شیطان سوار تھا۔ اس عورت نے اس نوجوان سے صاف صاف کہہ دیا، اب یا تو تم میری خواہش پوری کرو یا پھر میں شور مچا دوں گی کہ تم زبردستی میرے گھر میں داخل ہوئے ہو اور تم نے مجھ سے زور زبردستی کر کے میری عزت پر حملہ کیا ہے۔
اس نوجوان شخص نے جب یہ بات سنی تو بہت زیادہ پریشان ہوا۔ اسے اپنی عزت اب کسی بھی طرح سے محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بات وہ مان لیتا تو گناہگار ہوتا اور نہ مانتا تو لوگوں کی نظر میں وہ بڑا گناہگار بن جاتا، بہت برا بن جاتا۔ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثال دیا کرتے تھے، وہاں اس پر اس قسم کا الزام لگ جائے یہ اسے ہرگز گوارا نہیں تھا۔ اب وہ ایک عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی۔ تبھی اسے ایک خیال آیا اور اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے اس عورت سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے بیت الخلا جانے کی حاجت ہے۔ تو اس عورت نے اسے بیت الخلا کا پتہ بتا دیا کہ بیت الخلا اس طرف ہے۔ اس نوجوان نے اندر جا کر بیت الخلا سے ڈھیر ساری غلاظت یعنی گندگی اپنے جسم پر مل لی اور اس کے بعد وہ نوجوان باہر آ گیا۔ وہ عورت نے جیسے ہی اس کو غلاظت بھرا دیکھا تو وہ دیکھتے ہی اسے چلا اٹھی اور کہنے لگی، یہ کیا کیا تم نے ظالم؟ مجھ جیسی نفیس طبیعت والی کے سامنے تم اتنی گندی حالت میں آ گئے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان اس گھر سے نکل گیا اور قریبی ایک نہر پر اس نے اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو اس غلاظت سے پاک کیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد جب وہ واپس مدرسے چلا گیا اور نماز کے بعد جب وہ اپنا سبق پڑھ رہا تھا تو تھوڑی ہی دیر بعد استاد نے کہا کہ آج تو بڑی پیاری خوشبو یہاں پر آ رہی ہے، آخر کس طالب علم نے یہ خوشبو لگائی ہے؟ وہ نوجوان استاد کی یہ بات سن کر سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی بھی اسی غلاظت کی بدبو آ رہی ہے اور استاد اسے طنز کر رہے ہیں۔ وہ نوجوان اپنے آپ میں سمٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد استاد جی نے پھر سے پوچھا، یہ خوشبو کس نے لگائی ہے؟ لیکن وہ نوجوان پھر بھی خاموش رہا۔ آخرکار استاد نے پھر ایک ایک کر کے ہر طالب علم کو، ہر بچے کو، ہر نوجوان کو اپنے قریب بلایا اور اس کے جسم کی خوشبو سونگھنے لگے۔ اس نوجوان کی جب باری آئی تو یہ سر جھکا کر استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگھا تو وہ خوشبو اس کے کپڑوں سے ہی آ رہی تھی۔ استاد نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ یہ خوشبو تم نے اپنے کپڑوں میں لگائی ہے؟ نوجوان شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، استاد جی اب اور مجھے پشیمان نہ کریں، مجھے شرمندہ نہ کریں، مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا، میں کیا کرتا اس جگہ۔ اور اس نے پھر سارا واقعہ، اس عورت کا شیطانی منصوبہ اور یہ کس طرح بچا، یہ سب استاد جی کو سنا دیا۔ تو استاد نے اس سے کہا، خدا کی قسم میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، واقعتاً تمہارے کپڑوں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج تک پہلے کبھی سونگھی ہی نہیں ہے، اور یقیناً یہ خدا کی ہی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کر لی لیکن گناہ نہ کیا، اور پھر خدا نے تمہاری اسی گندگی لگانے کو ایک ایسی خوشبو میں تبدیل کر دیا جو اس دنیا کی نہیں لگتی۔ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کی کپڑوں سے ہمیشہ ہی وہ خوشبو آتی رہی۔ آپ نے بھی کہیں نہ کہیں اس واقعے کو ضرور پڑھا ہوگا۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے واٹس ایپ اور فیس بک پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔